بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امت کی کس طرح سفارش کریں گے، اور وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے ان کو کس طرح سے جہنم سے نکالیں گے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بارے میں ہے۔ محترم ناظرین، جب زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ساری زمین مشرکوں سے بھر جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکیں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کے دن کے بھیانک منظروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سب سے عظیم منظر وہ ہے جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ وہ سور پھونکیں۔ یہ سور پھونکنا ایسا واقعہ ہوگا جو آسمان اور زمین کی ہر مخلوق کو ہلا دے گا۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ پہلا سور دنیا کے اختتام کی صدا ہوگا۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ لمحہ ایسا ہوگا کہ زمین اپنے اندر چھپائے ہوئے تمام مردوں اور عورتوں کو واپس باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ آسمان سے ایک پانی برسائے گا تو لوگ اس سے ایسے اگیں گے جیسے سبزہ ہری گھاس اگتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں بنا کپڑوں کے اور غیر مختون یعنی ختنہ نہ کیے ہوئے اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے؟ وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو زمین کو بالکل ہموار سپاٹ کر دیا جائے گا، سورج کو بہت قریب لا دیا جائے گا۔ خوف اور پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو موجودہ زمین ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائیں گے۔ یہ زمین بالکل ہموار سفید، اس پر کوئی پہاڑ، درخت یا گڑھا نہیں ہوگا۔ پھر سب لوگ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ الگ الگ حالتوں میں ہوں گے۔ کچھ لوگ اونچی اونچی سواریوں پر ہوں گے اور محشر کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے رہیں، جنہیں عزت اور احترام کے ساتھ لایا جائے گا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو خاص سواریوں پر لایا جائے گا۔ کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے۔ یہ عام لوگوں کی اکثریت زیادہ تر ہوگی۔ کچھ لوگ گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال اچھے، کام کمزور اور گناہ زیادہ ہوں گے، اور زمین کی سختی اور خوف انہیں سیدھا چلنے نہیں دے گا۔ اور کچھ لوگ چہروں کے بل گھسیٹتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سورج کو مخلوقات کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ تمام لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام کی طرح ہو جائے گا۔ سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، شدید گرمی ہوگی، اور یہ دن
50,000 سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کچھ لوگ کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہیں، کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ کیوں نہ ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے تم سب کے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے اے سیدنا آدم، آپ ابشر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے قدرت والے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں رہنے کی جگہ دی۔ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس مشکل میں ہیں اور ہم پر کتنی بڑی تکلیف آ گئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا ہے کہ ایسا غضب نہ پہلے فرمایا نہ آئندہ فرمائے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا تو مجھ سے اس کے حکم کی تعمیل میں غلطی ہو گئی، اس لیے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے اے سیدنا نوح، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کا نام عبداً شکوراً یعنی شکر گزار بندہ رکھا۔ اب کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مشکل حالات میں ہیں اور ہم پر کتنی بڑی تکلیف آ چکی ہے؟ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے؟ وہ فرمائیں گے میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا فرمایا اور نہ آئندہ ایسا فرمائے گا۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی حفاظت کی پرواہ ہے، اس لیے تم کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی سفارش نہیں کر پائے گا۔ ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ جب آخر میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے یا محمد، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے اور بعد کے تمام گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت تک پہنچ گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بڑھوں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالی مجھ پر اپنی حمد و ثنا اور حسن تعریف کے ایسے کلمات کھولے گا جو مجھ سے پہلے کسی اور پر نہیں کھولے گئے تھے۔ پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میری سفارش قبول ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالی حساب و کتاب شروع فرمائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں تم سے اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں صحت، امن اور جیسی نعمتیں عطا کی تو تم نے ان کے بدلے میں کیسے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا اور اس کی بندگی کی۔ حضرت ابو بکر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے: اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالات اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں ملی ہوئی ہر نعمت اور موقع ایک امانت ہے اور اس کا حساب اللہ کے حضور دینا لازمی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن
بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ جب بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب پورا ہو جائے گا تو ہر بندے کو اس کے سارے اعمال پر مشتمل ایک کتاب دی جائے گی، تو مومن کو عزت کے طور پر اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس سے وہ قیامت کے دن بہت خوش ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ فرمان باری تعالی ہے تو اس وقت جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل پریوار کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا۔ لیکن کافر، منافق اور گمراہ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کی بیٹ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے اس کا اعمال نامہ پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارنے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور اعمال نامہ بانٹ دیا جائے گا تو اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال کے وزن کے لیے ایک ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے، اسی میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ترازو اتنا عظیم ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی اصل ماترا کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں لگا سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، روز قیامت مومن کی میزان ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، اور اللہ یقیناً بد زبان اور بیہودہ باتیں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جب اعمال کا وزن ہو جائے گا تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ پل صراط ایک بے حد باریک اور تیز دھار والا راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرے گا اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ راستہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ مومن اپنے ایمان اور اعمال کی روشنی کے مطابق اس سے گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح تیزی سے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ گھسٹتے ہوئے۔ جو مومن ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جو منافق اور کافر ہوں گے وہ پل صراط پر پھسل جائیں گے اور دوزخ میں گر پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھیں گے، لیکن میرا ممبر خالی رہے گا، اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے جنت میں بھیج دیں اور میری امت میرے بعد بنا مدد کے رہ جائے۔ پھر میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں عرض کروں گا، میرے رب، ان کا حساب جلدی کر دیں۔ پھر انہیں بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا۔ ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے میں شفاعت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ ان لوگوں کی رہائی کا حکم بھی حاصل کر لوں گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا، اور میں داروغہ جہنم مالک کے پاس جاؤں گا تو وہ کہے گا، اے محمد، آپ نے اپنی امت میں سے کسی کو بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا جس پر اللہ رب العزت ناراض ہو۔ پھر اچانک میں دیکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے سامنے جلوہ افروز ہیں تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، محمد، اپنا سر اٹھائیے اور بات چیت کیجئے، آپ کو سنا جائے گا۔ کہیں گے، آپ کی بات قبول کی جائیں گی، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا،
میری امت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی امت کے پاس جائیے اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان موجود ہو اسے جنت میں داخل کر دیجئے، میں جاؤں گا اور جس کے دل میں اتنی ماترا میں ایمان پاؤں گا اسے بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے فرینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں اور تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آمین ثم آمین۔